ہیلو. اچھا لاسٹ ولاگ میں نے باتیں کی کہ کس طرح سے میرا ڈیمو ہوا تھا یا کیسے میں نے کون سے اسکول میں اپلائی کیا ہے. آج میں بات کروں گی کہ پرائیویٹ اسکولس نے اب کیا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اور کس طرح سے وہ ٹیچرس کو ہائر کرتے ہیں, کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا پھر کس بیس پہ وہ ٹیچر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پرائیویٹ اسکولس میں آج کل ایک تو یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں ڈیمو دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم 1 ویک کی ٹرائل پہ رکھیں گے. کچھ جو ہے وہ 1 ویک کے ٹرائل پہ رکھتے ہیں, کچھ 15 ڈیز کے ٹرائل پہ رکھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ہاف ویک کے ٹرائل پہ مطلب 3 to 4 ڈیز میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیچر کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے, تو مطلب وہ پھر ہائر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میرے ساتھ سین کچھ ایسا ہوا ہے کہ میں گئی ہوں 2 اسکولس میں. ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے 1 ویک کی ہے. ایک اسکول میں نے 3 to 4 ڈیز کی ٹریننگ لی اور انہوں نے مجھے بولا کہ ابھی تو ہمیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے اور جب ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے, تو پھر ہم آپ کو کال کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب میں دوسرے اسکول میں گئی جس کی اسٹوری میں نے لاسٹ ولاگ میں سنائی ہے کہ اس اسکول میں انہوں نے کیسے مجھے ڈیمو لیا اور 1 ہفتہ وہاں پہ انہوں نے مجھے رکھا اور پھر انہوں نے ڈیمو لیا اور یہ چیزیں مجھ سے پوچھی, بٹ دے ڈیڈنٹ سلیکٹ می. مجھے کسی کو بلیم نہیں دینا کہ انہوں نے مجھے سلیکٹ نہیں کیا. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے. 1 ہفتہ میں صبح 6 بجے اٹھ کے 6:45 بجے گھر سے نکل کے جاتی رہی ہوں اور میں اتنے بجے واپس آتی رہی ہوں اور ایسا ہوا ویسا ہوا. نہیں, میں کسی کو بلیم نہیں کروں گی بیکاز اگر میں 1 ہفتہ وہاں پہ جاتی ہوں تو میں نے اسکول میں وہاں پہ بہت سی چیزیں دیکھی بھی ہیں, نیو چیزیں میں نے سیکھی بھی ہیں, میں نے لرن بھی کیا ہے اور میں نے مطلب اگر میرا ٹائم گیا ہے تو میں نے کچھ سیکھا بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ رکھیں گے کہ آپ کے ساتھ تو بہت ہی برا ہو گیا, آپ 1 ہفتہ جاتے رہے, آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا, کچھ حاصل وصول نہیں ہوا, آپ کے ساتھ تو بہت برا ہو گیا. نہیں, ایسا اگر آپ سوچیں گے تو اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے, کیونکہ انسان ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اب جیسے انہوں نے میرے سے ڈیمو لیا ہے, جب لاسٹ 7th ڈے جا کے انہوں نے مجھ سے ڈیمو لیا اور انہوں نے جو چیزیں مجھ سے مجھے بہت سی چیزیں ایسے تھی جو مجھے نہیں تھی پتا, اور پھر میں نے گھر آ کے گوگل کی اور پھر میں نے ان چیزوں کے بارے میں سمجھا اور مجھے پتہ چلا اس چیز کو اس لیے کر. ہاں, انہوں نے ویسے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک منتھس کے نیمس کی نا کوئی پوئمس سنائے. میں نے کہا مجھے نہیں آتی پوئم. ٹھیک ہے, بیسیکلی میں وہاں پہ گئی تھی کہ مجھے بڑی کلاسز کی ٹیچنگ کرنی ہے, بٹ انہوں نے کہا کہ مونٹیسری کی ٹیچر کی ویکینسی ہے تو آپ اس کے لیے کریں, تو پھر میں نے اس لیے اپلائی کر دیا تھا. اور مونٹیسری کی چیزوں کا مجھے اتنا آئیڈیا تھا بھی نہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت ایکسل کرتی ہوں مونٹیسری کے سلیبس میں یا پھر میں نے کوئی کورس وغیرہ کیا ہوا ہے یا میں نے کوئی ڈپلوما وغیرہ لیا ہوا ہے, تو نہیں, میں نے کوئی ڈپلوما نہیں لیا, میں نے کوئی کورس نہیں کیا. بٹ آفٹر گیونگ ڈیمو اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی کلاسز کو پڑھانا, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی کلاسز کو پڑھانا مشکل ہے, بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوٹی کلاسز کو پڑھانا مشکل ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی, میرا اوپینین ہے کہ چھوٹی کلاسز آر وے مچ بیٹر دین بڑی کلاسز, کیونکہ بڑے اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. وہ تھوڑا ڈر بھی جاتے ہیں, بات بھی سن لیتے ہیں, ڈسپلن کا بھی خیال رکھتے ہیں. بڑے اسٹوڈنٹس جو وہ نڈر ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح سے آپ کے مطلب ڈر میں نہیں آتے, تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بہت سارے اسکولس میں اپلائی کیا اور میں بہت سارے اسکولس سے ریجیکٹ ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے پچھلے اسکول میں گئی تھی, میں اس کی بھی آپ کو اسٹوری سناؤں گی. میں ایک ایک کر کے سارے اسٹور کی اسٹوری بھی سناؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ میں نے کہاں کہاں ڈیمو دیا اور کیا کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا اور کیا کیا کس کس اسکول میں کیا کیا ہوا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اسکولس نہیں ہیں. الہدا میں تو میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری آج کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ ان کا آف ہے, وہ نہیں آئی, تو آپ CV دے دیں, ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. دوسرے الہدا میں گئی جو مجسٹر کالونی والے گرلس برانچ ہے, وہاں پہ میں گئی. انہوں نے مجھ سے ڈیمو لیا, انگلش کے ڈیمو لیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈیمو میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے, کیونکہ جب فرسٹ ٹائم میں گئی ہوں کون سے اسکول میں گئی تھی اور میں نے اپنے انٹروڈکشن دیا. ہاں, دی لرننگ کرو اسکول جو ہے وہاں پہ بھی میں نے اپنی CV دی تھی, وہ بھی رحمانہ ادھر 6 روڈ کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ میں نے اپنی CV دی تھی, وہاں پہ بھی میں نے ڈیمو دیا. اور وہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 1 کلاس کے لیے آپ نے ڈیمو دینا ہے, تو میں نے وہاں پہ بھی ڈیمو دیا. خیر, یہ ڈیمو والی اسٹوری تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گی. بیسیکلی ابھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں سے, میں دی لرننگ کرو اسکول بھی گئی ہوں. ٹھیک ہے, ایک اور اسکول جو ہے وہ مجھے ابھی یاد آ گیا, تو وہاں بھی میں سلیکٹ نہیں ہوئی. بہت سارے اسکولس سے ریجیکٹ ہوئی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ ڈس ہارڈ, اور نہ میں نے ہمت ہاری ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جہاں پہ میرا رزق لکھا ہوگا, جہاں سے میری انکم لکھی ہوگی, وہاں سے وہ مجھے ملے گی, چاہے میں اس میں کوئی ایفرٹ ڈالوں ہی نہ, لیکن وہ مجھے ملے گی. لیکن جہاں پہ میرا رزق نہیں لکھا ہوگا تو میں چاہے اپنی 100% ایفرٹ بھی ڈالوں گی نا, تو وہ وہاں سے مجھے نہیں ملے گا. مجھے
جو ہے وہ وہی ملے گا جو میرے نصیب میں ہوگا. تو بالکل بھی آپ کسی کو بلیم نہ کریں, کسی کو نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا, اسکول والوں نے مجھے جاب نہیں دی, ان اسکول والوں نے دی, ایسا نہیں ہوا, ویسا نہیں ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. نو, ایسا بالکل بھی نہ سوچیں. آپ کو جو ہے وہ رائٹ ٹائم پہ آپ کو بہترین چیز ملے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازے گا. پتہ ہے ڈس ہارٹ ہونا ہوتا تو میں کب سے ہو چکی ہوتی, کیونکہ میں بہت سے اسکول سے ریجیکٹ ہوئی ہوں, لیکن میں نہیں ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے میں کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی سیلف. آئی نو آئی ایم پرفیکٹ. پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ بہت ہی کوئی میں اعلیٰ قسم کی ہوں, بہت پرفیکٹ ہوں. نہیں, میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ پڑھی لکھی ہوں, الحمدللہ ایکسپیرینس بھی ہے ماشاء اللہ سے. مطلب بچوں پہ ہولڈ گریپ واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, سب کچھ ہے. میں ٹیوشن بھی کیونکہ دے رہی ہوں گھر میں, تو مجھے پتہ ہے سب کچھ, مجھے آئیڈیا ہے. بٹ اگر نہیں ہو رہی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے, نہیں اس لیے نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے میں ڈسہارٹ نہیں ہو رہی ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا جہاں پہ رسک لکھا ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ خود ہی وہاں پہ لے جائیں گے. میں وہاں پہ خود ہی پہنچ جاؤں گی, مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, اور میری جاب ہو جائے گی. اور سم ڈیز ایسے بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے. اس لیے آپ, بہت سے لوگ ہیں جو ایک دو جگہ پہ جاتے ہیں, دو تین جگہ پہ جاتے ہیں, اور پھر جب ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں آپ, توقع رکھیں اللہ تعالیٰ پہ, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اچھا, تو جو اسٹارٹنگ میں نے بات کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پرائیویٹ اسکول والوں کو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے یا کس بیس پہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں. تو جہاں تک میں نے آبزرو کیا, یہ میں اپنا اوپینین دے رہی ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دس از 100%. یہ میرا اوپینین ہے, یا جو میں نے خود آبزرو کیا ہے, جو میرے ساتھ ہوا ہے, وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. کہ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولس والے آئی تھنک فریشلی گریجویٹڈ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, بیکاز ان کی اتنی سیلری کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, ایکسپیکٹیشن ان کی زیادہ ہائی نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے وہ ان کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جتنے بھی اسکولس میں گئی ہوں وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں, اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ جاب دیئر, کیونکہ وہ ان کی سیلری ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں ہے. سیکنڈلی, جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا, لائک آئی ہیو ڈن بی ایس آنرز, آئی ہیو ڈن بی ایڈ, میں ایم فل بھی کر رہی تھی, تو جو زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں ان کی سیلری ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس لیے وہ پھر ان کو سلیکٹ نہیں کرتے. تو آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھا لکھا انسان بے روزگار ہوتا ہے, کیونکہ جو زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنس بھی زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ پھر زیادہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے, سیلری کی زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے, تو پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جو ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ جاب کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ایزیلی جاب مل جاتی ہے, کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں ہوتی, وہ کم سیلری پہ بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں. تو بیسک مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے. باقی آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کا اگر ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور کمنٹس میں شیئر کریں, اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایک زیادہ پڑھے لکھے انسان کو کیوں نہیں جاب ملے گی. اب پرائیویٹ اسکولس والے, اب جیسے میرا ایکسپیرینس بھی ہے, میں الحمدللہ پڑھی لکھی بھی ہوں, بٹ اسٹل آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا جاب. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے؟ فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ ریزن از مائی لک. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات تو جو اللہ تعالیٰ والی ہوگی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مجھے جاب ملے گی, بٹ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو ان کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ کس بیس پہ پرائیویٹ اسکولس والے جو ایک جو ویکینٹ ہے, جو ایک اپلیکینٹ ہے, اس کو سلیکٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی ایسا پتہ ہے. باقی جو ہے نیکسٹ ولاگ میں, اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ میں نے جو دی لرننگ گرلز اسکول میں ڈیمو دیا تھا وہاں پہ میں نے کیسا ڈیمو دیا تھا, انہوں نے مجھ سے کیا کیا کوسچنس پوچھے تھے, اور وہ میرا ڈیمو کیسا رہا تھا, اینڈ کیوں میں ریجیکٹ ہوئی تھی وہ بھی مجھے پتہ چل گیا تھا, وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, بائے بائے.